الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ چوتھا سبق اسباب نزول۔ قرآن فہمی میں یا قرآن مجید کے مفاہیم کو، معانی کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اسباب نزول کا جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی اکثر آیتیں کیا ہے؟ ماحول کے تقاضے کے مطابق، جہاں جیسا ماحول ہوتا تھا، جہاں جیسی ضرورت ہوتی تھی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی، یا کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب کے طور میں مختلف مواقع پہ مختلف حالات کے پیش نظر قرآن مجید کی آیتیں اترتی رہی ہیں۔ تو اب جس حادثے، جس واقعے، جس پس منظر میں قرآن کی آیت اتری ہے، جب آپ اس پس منظر سے واقف ہوں گے، اس سے آگاہ ہوں گے، تو اس آیت کے سمجھنے، اس کے معنی اور مفاہیم سے آشنائی اور آگاہی میں آپ کو مدد ملے گی۔ اب اسی حادثے، اسی منظر کو جو ہے، پس منظر کو مد نظر رکھ کر کے قرآن سے معنی اور مفاہیم نکالیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے اسباب نزول یا شأن نزول۔ قرآن کی آیتیں جس پس منظر میں، جس حادثے کے تحت، جس تقاضے کے تحت، جس حالت کے مطابق آیت اتری ہے، اس حادثے کو، اس ضرورت کو، اس تقاضے کو، اس واقعے کو، جو بھی آپ کہہ لیں، کیا کہتے ہیں؟ اسباب نزول یا شأن نزول۔ آیت اترنے کی جو وجہ ہے، کیوں آیت اتری ہے؟ آیت کے نازل ہونے کی کوئی بھی آیت بلا وجہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ ہر آیت کے نازل ہونے کی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے۔ جس وجہ سے آیت اتری ہے اسی کو کہا جاتا ہے شأن نزول، اسی کو کہا جاتا ہے اسباب نزول۔ ایک ہی اسباب نزول یا شأن نزول میں فرق نہیں ہے، الگ الگ کلمات ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو 23 سال رسول خدا کی، 23 سال یا 20 سال جو رسالت کی زندگی ہے، اور رسالت کی اس 20 سالہ زندگی میں مختلف مواقع پر مختلف حالات اور تقاضے کے مطابق ہے نا، آیتیں اترتی رہی ہیں۔ کہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا، آیت اتر آئی، کہیں کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی، اس لیے کوئی پیغام دینا ہے، اس لیے آیت اتر گئی، کسی نے کوئی سوال کر دیا اللہ کے رسول سے تو اللہ نے آیتیں بھیج دی اس کے جواب کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم کی زندگی میں مختلف مواقع پر مختلف حالات میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان آیتوں کے نازل ہونے کے جو اسباب ہیں، جو وجہیں ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے اسباب نزول۔ ٹھیک ہے، اب تمام آیتیں لے لیں، خاص طور سے جو مشہور آیتیں ہیں۔ آئے مودت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ سبب نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں آپ نے، بڑی محنت کی ہے آپ نے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی محنتوں کا صلہ دیں، ہم اجرت دینا چاہتے ہیں کار رسالت کی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ قوم کا نبی کریم کے پاس آنا، امت کے لوگوں کا نبی کریم کے پاس آنا اور کار رسالت کی اجرت دینے کی پیشکش رکھنا، یہ سبب بنا کہ اللہ آئے مودت نازل کرے۔ قل لا اسألکم، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ نہ، ہمیں کار رسالت کی کوئی اجرت مزدوری نہیں چاہیے۔ ہاں، یا آپ لے لو آئے مباہلہ، لے لو، آئے مباہلہ کیوں نازل ہوئی؟
چھوٹوں نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے رسول نے سمجھایا ان لوگوں جو لوگ کہہ رہے تھے عیسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول نے دلائل کے ذریعے سے انہیں سمجھایا لیکن نہیں مانے، کٹ حجتی پہ اتر آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، بات آ گئی ہے صداقت کی، تو چلو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنے مردوں کو، ہم اپنے مردوں کو، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاؤ۔ تو آئے مباہلہ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آئے مباہلہ نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نصرانیوں کو، عیسائیوں کو بہت سمجھایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں۔ نہیں مانے وہ لوگ، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان سے جو ہے کٹ حجتی کر رہے ہیں، دلیلیں دینے کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اب مباہلہ کر لیں، بد دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، جو حق پہ ہوگا وہ بچ جائے گا، جو نہ حق پہ ہوگا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ سمجھ میں؟ تو یہ چیز سبب بنی کہ آیت اترے۔ تو جس وجہ سے، جس سبب سے، جس کی بنیاد پر، جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے قدرت نے آیتیں نازل کی ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے اسباب نزول یا شان نزول۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید مختلف حالات اور موقعوں کے پیش نظر زمانے بعثت کے دوران نازل ہوا، بعثت کے وقت سے آغاز ہوا ہے اس کے نزول کا، اور بہت سی آیتیں وقت اور ماحول کے تقاضے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو وقت اور ماحول کے تقاضے، وقت کے جو تقاضا تھا، ماحول کا جو تقاضا تھا، مثلا مثال دی ہے کسی حادثے یا مشکل کے وقت، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، کفار قریش نے جو ہے آپس میں طے کر لیا کہ آج کی رات اللہ کے رسول پر حملہ کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ ٹھیک، اب یہ ایک مشکل پیش آئی، اللہ نے فوری طور پر آیت نازل کر کے آگاہ کر دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ اپنے بستر پہ علی کو سلا دیں۔ ٹھیک، علی بستر رسالت پر سوئے، ایک واقعہ پیش آ گیا اور آیت نازل ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی حادثے یا مشکل کے وقت یا کسی سوال کا جواب دینے کے لیے، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے سوال کیے ہیں، مثلا یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیط، اس طریقے سے بہت ساری۔ بعض جگہوں پہ یسألونک نہیں آیا، لوگوں کا سوال نہیں دیا ہے، قدرت نے صرف اپنا جواب دیا ہے، قل کہہ دیجئے، یہ سب جوابات۔ تو سوالات کے جواب کے لیے انہی حالات، وجوہات اور مواقع کو، تو یہ جو حالات ہیں، جو وجوہات ہیں، جو مواقع ہیں، انہی کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول یا اسباب نزول کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ مختلف مواقع یا حالات میں نازل ہونے والی آیات انہی موقع اور حالات کے مطابق ہوتی تھی، جیسی وقت کی ضرورت ہوتی تھی، جیسا وقت کا حالات کا تقاضا ہوتا تھا، اسی کے مطابق آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی۔ لہذا اگر آیت کے لفظ یا مفہوم میں کوئی مشکل یا ابہام نظر آئے تو نزول آیت کو موقع اور ماحول پر نظر رکھ کر اسے بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ اسباب نزول مدد کرتے ہیں، اسباب نزول کی معرفت، اسباب نزول کا علم قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اگر کسی آیت کا صحیح معنی، صحیح مفہوم آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو فوراً آپ اس آیت کا شان نزول دیکھیے، اسباب نزول دیکھیے، اسباب نزول سے مدد ملے گی آپ کو کہ آپ اس آیت کریمہ کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں۔
منظر جب سامنے آ جائے گا کہ یہ منظر تھا اس لیے آیت نازل ہوئی ہے، تو فوراً آپ کو اس منظر سے آیت کا معنی اور مفہوم آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ لہذا اگر کسی آیت کے لفظ یا مفہوم میں کوئی مشکل یا ابہام نظر آئے تو نزول آیت کو موقع اور ماحول پر نظر رکھ کر اسے آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آیت کا جب بھی معنی مفہوم نہ سمجھ میں آئے، کوئی مشکل پیش آ گئی آپ کو، تو آپ فوراً اس کا اسباب نزول پہ نظر ڈالیے۔ اسباب نزول کے تناظر میں لا کر کے جب آپ آیت کو دیکھیں گے تو اس کا معنی اور مفہوم آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ اسی بنا پر کسی بھی آیت کی مکمل تفسیر جاننے کے لیے اس کے سبب نزول اور شان نزول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی آیت کی آپ مکمل تفسیر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آیت کے اسباب نزول سے آپ آگاہ نہیں ہوں۔ کوئی بھی آیت آپ تفسیر کر رہے ہیں، معنی مفہوم ہے، کوئی پوچھ دے کہ بھائی یہ آیت کب نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے اس کا، تو شان نزول جب آپ جانے رہیں گے تو شان نزول کی بنیاد پر اس آیت کی بہترین تفسیر بھی آپ کر سکتے ہیں، وإلا آپ کی تفسیر شان نزول کے بغیر ادھوری رہے گی۔ تو شان نزول کی قرآن فہمی میں ایک بہت بڑی حصہ داری ہے۔ قرآن فہمی کے لیے شان نزول اور اسباب نزول سے واقفیت لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ارشاد ہوتا ہے بے شک صفا اور مروہ نام کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان کا طواف کرے۔ ٹھیک، خانہ کعبہ کے قریب شہر مکہ میں یہ دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ ٹھیک ہے، حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ صفا اور مروہ میں کیا کیا جائے مولانا؟ صحیح کی جائے، طواف اس کا کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا۔ ٹھیک، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ کیا کیا جاتا ہے؟ سعی کی جاتی ہے، دوڑ لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک، اب اس آیت کے سلسلے میں یہ اعتراض ہوا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ارکان حج میں سے ہے تو کیوں؟ حج کے ارکان میں سے، ارکان حج میں سے ایک رکن یہ ہے کہ حاجی کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، سعی کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں آخر؟ نہ، اگر یہ کہا کہ حج جو ہے اس رکن کو انجام دیے بغیر حج مکمل نہیں ہے، تو کیوں آخر لا جناح کے لفظ آئیے، کوئی حرج نہیں ہے اس کا طواف کرے؟ نہیں، اگر ارکان حج میں شامل ہے اس کے بغیر اگر حج مکمل نہیں ہوتا تو لفظ لا جناح یعنی کوئی حرج نہیں ہے، یہ تعبیر لانے کی کیا ضرورت تھی کہ کوئی گناہ نہیں کیا؟ یعنی آیت یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں ہے، یعنی یہ آیت کریمہ صرف اور صرف سعی کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے، واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے، آیت کریمہ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ سعی کرنا ارکان حج میں سے نہیں ہے، واجبات حج میں سے نہیں ہے، ایک جائز عمل ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
قرآن نے جس کے لیے لا جناح کہا، یعنی جس کے لیے جس عمل کو جائز قرار دیا ہے اسے لوگوں نے واجب قرار دیا. کیوں آخر؟ تو کہنے کہ شان نزول پر آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی. جب آپ اس آیہ کریمہ کے اسباب نزول اور شان نزول پہ نظر ڈالیں گے تو کیا ہے، بات واضح ہوگی، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا. کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے لا جناح، یہ جناح کیا ہے؟ گناہ کا معرب ہے، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گاف کی جگہ جیم کا جناح، ادھر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسی سے لیا گیا ہے، گناہ سے ہی بنا ہے جناح، سمجھ رہے ہیں؟ تو عبارت در حقیقت گناہ کا وہم برطرف کرنے کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے. مگر کیوں؟ اب اس کی تفصیل یہاں پر دی ہوئی ہے کہ ہجرت کے 6 سال جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد یہ طے پایا کہ پیغمبر اکرم اور آپ کے اصحاب عمرہ بجا لانے کے لیے کیا ہے، اگلے سال مکہ تشریف لے جائیں گے. صلح حدیبیہ جب ہو گئی تو اللہ کے رسول اور بعض اصحاب پیغمبر نے یہ طے کیا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم لوگ کیا ہے، عمرہ انجام دینے کے لیے مکہ جائیں گے. صلح نامہ جو لکھا گیا تھا، صلح نامے کے جو شرائط تھے، اس شرائط کی روح سے جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ خانہ کعبہ کے اطراف اور صفا و مروہ سے 3 دنوں کے لیے اپنے بتوں کو ہٹا لیں. چونکہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر مشرکین نے بتوں کو بٹھا رکھا تھا، بتوں کو سجا رکھا تھا، یہ خود جاتے تھے وہاں ان کی عبادت کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی کہ ہم جب حج کرنے کے لیے جائیں گے یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو تمہیں اپنے تمام بتوں کو ہٹانا پڑے گا، ہم اپنے آئین اپنے عقیدے کے اعتبار سے اعمال انجام دیں گے، نہ کہ تمہارے عقیدے کے مطابق. لہذا جب صلح ہو گئی، نبی اور اصحاب نبی نے جب آئندہ آنے والے سال مکہ جانے کا ارادہ کیا تو صلح نامے کی شرائط کے مطابق مشرکین مکہ کے لیے لازم اور ضروری ہو گیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اطراف سے اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے 3 دنوں کے لیے اپنے بتوں کو ہٹا لیں تاکہ مسلمان بے جھجک اور بے خوف و خطر طواف اور سعی بجا لا سکیں. اور ہوا بھی ایسا ہی، مگر بعض وجوہات کی بنا پر کچھ مسلمان مذکورہ مدت میں صحیح نہ کر سکے اور پھر دوبارہ بتوں کے نصب کر دیے جانے کے بعد انہیں صحیح کے حرام ہونے کا خدشہ اور گمان ہونے لگا. 3 دنوں کے لیے تو ہٹا لیا تھا ہم لوگوں نے، تو 3 دنوں میں جن لوگوں نے طواف کیا، صحیح کیا کچھ مسلمان رہ گئے تھے جن کو موقع نہیں ملا کہ وہ 3 دنوں میں جا کر کے طواف اور صحیح کر سکیں. تو 3 دن جب گزر گیا تو مشرکین مکہ نے پھر لا کر کے بت رکھ دیا. اب جو مسلمان رہ گئے تھے طواف اور صحیح سے جب وہ آئے ہیں 3 دنوں کے بعد تو دیکھا کہ بت ہے، تو اب ان کو خدشہ پیدا ہوا کہ اب اگر ہم جبکہ یہاں بت لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اب اگر ہم طواف کریں گے یا صحیح کریں گے تو ہمارا طواف اور ہماری صحیح نہیں، خدشہ ہونے لگا. لہذا اس وہم و گمان کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ، بت رکھے ہوئے رکھے رہنے دیں، تم اپنا طواف کرو، اپنی صحیح کرو، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا عمرہ صحیح ہوگا، تمہارا عمل صحیح ہوگا. یہ اس لیے تاکہ مسلمان کیا ہے، صحیح سے محروم نہ رہ جائے. مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، طواف اور صحیح کرنے کے لیے، وہ سب کے سب طواف اور صحیح کر سکے، کوئی اس سے محروم نہ رہ جائے.
اگر آیت نہ اترتی تو یہ مسلمان جو بتوں کو دیکھ کر رکے ہوئے تھے وہ طواف اور سعی سے محروم رہ جاتے، کہتے کہ نہیں بھئی یہ تو بت رکھے ہوئے ہیں تو کیسے ہم طواف کریں؟ لیکن اللہ نے آیت نازل کر کے کیا ہے مسلمانوں کو سعی و طواف کی محرومیت سے بچا لیا، کیونکہ صحیح حقیقت میں اللہ کی نشانیوں، بتوں کا وجود ایک عارضی کیا ہے صورتحال ہے جس سے صحیح متاثر نہیں ہوتا، تو عارضی چیز آج ہے نہیں ہے، لیکن صحیح یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اللہ کی نشانی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو چیز اللہ کی نشانی ہے وہ ہمیشہ نشانی ہے، وہ تو عارضی ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہیں، ان کے وجود سے تمہاری صحیح پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ نہیں رہیں گے، صحیح کریں گے تب بھی کیا ہے آپ کی صحیح ہوگی، بت رکھے ہوں گے تب بھی اگر، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان الصفا والمروۃ والی جو آیت ہے اس میں لا جناح علیکم جو لفظ آیا ہے، تو یہاں جناح سے مراد کیا ہے گناہ، ارکان حج میں سعی کے جواز کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کیا ہے جواز کی بات نہیں ہے کہ یہ رکن واجب ہے یا رکن واجب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ حج کا واجبی حصہ ہے یا واجبی حصہ نہیں ہے، بحث یہ نہیں ہے، وہ بحث فقہی ہے۔ آیت میں لا جناح علیکم یہ صحیح کے جواز کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان کہ جو بت رکھے جانے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم صحیح کریں گے تو ہماری صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو صحیح جیسی عبادت سے محرومیت سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا جناح کرو تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ شان نزول دیکھیں گے تو شان نزول میں کچھ اور بات کہی گئی ہے، مطالب کچھ اور نکالا، اور فقہی مسئلہ کچھ اور ہے، تو قرآن سے اگر قرآن کی آیت کا اگر صحیح مطلب جاننا ہے تو قرآن کی آیت کا صحیح مطلب جاننے کے لیے آپ اسباب نزول، اب اسباب نزول دیکھیں گے تو فوراً آپ کو جواب مل جائے گا کہ لا جناح علیکم میں لا جناح علیکم جواز صحیح کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صحیح حج کا ایک جائز عمل ہے، نا صحیح جو ہے حج کا رکن ہے، یہاں لا جناح علیکم یہ صحیح کے جواز کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے یہ کہا ہے کہ اگر بت موجود بھی ہوں اور تم صحیح کرو گے تو کوئی گناہ نہیں، اصلاً یہ کہ صحیح ارکان حج میں سے ہے یا نہیں اس کی بحث نہیں ہے اس آیت میں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ اوپر جو سوال اٹھا تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ارکان حج میں سے ہے تو کیوں ہے، جبکہ آیت میں لا جناح آیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے تو جواز کا مطلب نکلتا ہے، اور تم نے کیا ہے واجب کیا، نہ اصلاً نہ جواز کی بات ہے نہ واجب کی بات ہے، اصلاً اس آیت میں لا جناح سے نہ آپ واجب کا مطلب نکالیے اور نہیں جواز کا مطلب نکالیے، آیت تو یہ بیان کر رہی ہے کہ اگر صفا اور مروہ کے درمیان بت بھی رکھے ہوں اور تم صحیح کرو تو تمہاری صحیح ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں ہے کہ اصلاً جواز اور وجوب کی بات ہی نہیں ہے، کہاں سے یہ بات سمجھ میں جب ہم نے اسباب نزول کو دیکھا، اگر ہم نے اسباب نزول کو نہیں دیکھا ہوتا تو سوالات ہمارے ذہن میں ہمیشہ باقی رہتے۔